اسلامیات کے اندر لکھے ہوئے مکہ کی پہاڑی پہ چڑھ گئے. کہاں چڑھے؟ مکہ کی پہاڑی پہ. اور آوازیں دی، لات کے ماننے والوں، منات کے ماننے والوں، حبل کے ماننے والوں، عزا کے ماننے والوں، شیبہ، قطبہ، ولید، عمر ابن حشام اور بھی بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نام لیے. اگر میں یہاں سب کے نام لے دوں، خدا کی قسم کل یہاں تو ان کا جلوس کھڑا ہو. میں سب کے نام نہیں لیتا. باہر آؤ. یہ مکہ کے مشرک نکلے، ان میں سے کچھ وہ بھی تھے جو 36 سال تک کنکر کو شنکر ماننے کے بعد مسلمان ہو گئے. اب یہ آئے نبی کے سامنے. اس وقت یہ سب کافر تھے. اب مجھ پہ تو ان کا الزام نہ لگے. یہ تب کی بات ہے جب سارے کے سارے وہ جو ابو جہل کے گھر کے باہر بت تھا، سب کہتے تھے ہمیں اس نے بنایا. یہ تو دعائیں دیں حسین کے نانا کو جس نے آگے کہا تمہیں اللہ نے بنایا. باہر نکلو. سب لوگ باہر نکل گئے. محمد پہاڑی پہ کھڑے ہیں. اب میں نتیجہ نکالنے لگا ہوں آج کی مجلس کا. نبی نے فرمایا اے کافرو، اے بتوں کے پجاریوں، اے شرابیں پینے والوں، اگر میں تمہیں کہوں، کیا فرمایا نبی نے، میں تمہیں کیا کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف کیا ہے؟ لشکر. پہاڑ کے اس طرف کیا ہے؟ میں روک اس لیے رہا ہوں کہ تم سمجھو. اور تمہیں مارنے کے لیے آ رہا ہے تو تم کیا کہو گے؟ سب کافروں نے یک زبان یک کلام کہا، محمد ہم تیری زبان پہ یقین رکھتے ہیں، تو نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اچھا پھر حسین کے نانا محمد مصطفیٰ نے بتایا اگر تم پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھو اور تم دیکھو لشکر نہ ہو تو انہوں نے کہا پھر بھی آپ کی زبان سچی، ہماری آنکھیں جھوٹی. بھائی پنجاب والوں، محمد عربی نے ان بتوں کے پجاریوں کو، ان مشرکوں کو، ان کافروں کو پہاڑی پہ کھڑے ہو کے لشکر صرف بتایا، دکھایا کوئی نہیں، دکھایا کوئی نہیں. محمد مصطفیٰ نے کافروں کو لشکر کے بارے میں صرف بتایا اور وہ کافر اندیکھی ہوئی چیز کو مان گئے، وہ کافر ہو کے مان گئے. اور تم کیسے مسلمان ہو جنہیں محمد غدیر پہ علی بار بار دکھا.
تو مجھے 2-3 لوگوں نے سوال بھیج دیا. کیا بھیج دیا؟ کہ فیس بک پتہ نہیں کیا کیا، مجھے تو اتنا سمجھ بھی نہیں ہے. میسج آ گیا موبائل پہ، جیسے محرم شروع ہوتا ہے یہ بحث ہر سال چلتی ہے کہ جی محرم میں شادی کرنے کا بڑا ثواب ہے. 3-4 لوگوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں. بھائی یہ سچی بات ہے. یزید ہر جگہ اپنا آپ دکھاتا، یزید ہر جگہ اپنا آپ دکھاتا. جنہیں سمجھ میں نہیں آئی، جنہیں بات سمجھ میں نہیں آئی، اگر مشرک تلاش کرنا ہو اللہ کا ذکر کرو، اگر کافر تلاش کرنا ہو محمد کا ذکر کرو، اور اگر حرامی تلاش کرنا ہو تو علی کا ذکر کرو. میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر مشرک تلاش کرنا ہو تو اللہ کا ذکر، کافر تلاش کرنا ہو تو محمد کا ذکر، اور اگر شجر نامعلوم تلاش کرنا ہو تو علی کا ذکر، اور اگر یزید تلاش کرنا ہو تو سلامت رہو، یزید تلاش کرنا. جیسے ہی ذکر حسین شروع ہوتا ہر طرف سے یزید سر اٹھاتے، اور ہمارے نوجوان بچوں کو، بچیوں کو 3-4 لوگوں کے نام بیچتے کہ جی ان کی شادی حضور کے دور میں محرم کے مہینے میں ہوئی، لہذا محرم میں شادی کرنا کا ثواب ہے. مجھے ایک دفعہ کسی بندے نے کہا کہ جی یہ کس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ محرم میں شادی نہیں کرنی چاہیے، کس روایت میں لکھا ہوا ہے، کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا محرم میں شادی کرنے والا مسئلہ یا خوشی منانے والا مسئلہ حدیث کے ساتھ نہیں جڑا ہوا، یہ عشق کے ساتھ جڑا ہوا ہے. میں نے کہا کہ حدیث میں تو یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جس دن تمہارے باپ کا جنازہ گھر میں ہو تم شادی نہیں کر سکتے. حدیث تو اجازت دیتی ہے، صرف ضمیر اجازت نہیں دیتا. اس نے کہا جی جب آپ کے پاس حدیث بھی نہیں کہ محرم میں شادی حرام، آپ کے پاس آیت بھی نہیں، تو پھر آپ شیعہ لوگ محرم میں شادیاں کیوں نہیں کرتے؟ میں نے جب دیکھا نا کہ مولوی کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں نے یہ جواب دیا، ہم شیعہ لوگ محرم میں شادیاں اس لیے نہیں کرتے کہ اگر شادی محرم میں کی جائے تو بچے یزید پیدا ہوتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ آج کی سوشل میڈیا کی بات ہو گئی. انشاءاللہ کل کی کل پہ 2 جملے مسائب کے اگر میں سمجھانے میں مسائب کامیاب ہو معرفت کے ساتھ. رونا، عزاداری، انشاءاللہ میں آنے والے دنوں میں عزا کی ڈیفینیشن بھی کروں گا کہ عزا کس کو کہتے ہیں. عزا آج کا مجلس کا پیغام، عزا شیبہ انبیاء، عزا شیبہ انبیاء. سب سے پہلے کون سے نبی روئے؟ حضرت، تھوڑا سا بولو میرے ساتھ، حضرت آدم علیہ السلام. کتنے سال روئے؟ 40 سال. مولا سلامت کے کتنے سال؟ 40 سال. جتنے یہاں بازمین لوگ بیٹھے ہوئے، میری ماں بہنیں، ہر بندہ مجھے ایک سوال کا جواب دے کہ آدم کا نقصان کتنا تھا؟ آدم کا نقصان مولا سلامت رکھے کتنا؟ ایک بیٹے. بیٹے کے قاتل کتنے تھے؟ قاتل نے مارا کتنی دفعہ؟ 40 سال آدم رویا ایک بیٹے کو. 40 سال نقصان ایک بیٹا، قاتل بیٹے کا ایک، مارا اس نے ایک دفعہ. قاتل نے ایسے نہیں کیا کہ پہلے تلواروں سے مارا، پھر نیزوں سے مارا، پھر تیروں سے مارا، پھر پتھروں سے مارا، اور جب مارنے کے لیے کچھ بھی نہیں باقی بچا تو اس نے ایسے نہیں کیا کہ ریت اٹھا کے زخموں پہ ڈالی. 40 سال سید سجاد بھی روئے.
سے سوال کیا کیا کہ آدم 40 سال روئے لیکن آدم خون کیوں نہیں روئے؟ میں نے کہا آدم خون اس لیے نہیں روئے کہ بات صرف بیٹے تک تھی۔ میں نے کہا آدم 40 سال خون اس لیے نہیں رویا کہ بات صرف بیٹے تک تھی۔ سید سجاد خون اس لیے روتا رہا کہ بات اکبر سے گزر کے سکینہ پہ پہنچ گئی۔ خدا کی قسم ایک دفعہ مدینے میں ایک شخص آیا، اس نے آگے کہا علی کا علی بیٹا خون نہ رویا کر۔ سید سجاد نے کہا بات اگر قاسم پہ آ کے رک جاتی میں کبھی خون نہ روتا۔ پوچھنے لگا سید آقا پھر خون کیوں روتے ہو؟ فرمایا ایک رات کی لٹی ہوئی کبرا میں بات آ گئی تھی۔ یمن سے کچھ لوگ جب سید سجاد چلے بات امام سجاد پہ آ گئی، آج کا پرسہ بھی سید سجاد کا نام کے نام کا۔ یمن سے کچھ لوگ جب سید سجاد اجڑ کے نہیں، میں لفظ بدل رہا ہوں، بار بار قتل ہو گئے، قدم قدم پہ شہید ہو گئے۔ حسین کے 3 بیٹے کربلا میں تھے، تینوں کے نام علی تھے۔ ایک کا نام تھا علی اصغر، ایک کا نام تھا علی اکبر، ایک کا نام تھا علی سجاد۔ رونے والوں علی اصغر کو ہرملہ کا تیر کھا گیا، علی اکبر کو حسین بن نمیر کی پرچھی کھا گئی، اور علی سجاد کو غیرت قدم قدم پہ کھاتی رہی۔ جب قدم قدم پہ ذبح ہو گئے، واپس مدینے پہنچا تو لوگ گروہ در گروہ پرسہ لینے کے لیے آتے تھے۔ یمن سے کچھ لوگ جنہیں یہ خبر پہنچی کہ سید سجاد مدینے لوٹ آیا، انہوں نے امام سجاد کے لیے ایک سنہری کرسی تیار کی اور کہا کہ ہم ہر سال مدینے اپنے مولا کی بارگاہ زیارت کے لیے نہیں جا سکتے، ہم اس کرسی پہ اپنے مولا کو بٹھائیں گے اور یہ کرسی اپنے شہر میں لا کے رکھیں گے۔ جس کا دل ہوگا کہ سید سجاد کو سلام کرے وہ اس کرسی کو چوم لیا کرے گا۔ یمن کے 40 لوگوں نے کرسی دی اور مدینہ آئے، مدینہ آ کے کرسی مدینہ کے بازار میں رکھی اور آگے مولا کے دروازے پہ تک الماف کی اور فرمایا مولا ہماری ایک درخواست ہے، ہماری ایک عرض ہے۔ سید سجاد نے پوچھا کون سی عرض؟ فرمایا مولا ہم آپ کے لیے ایک کرسی بنا کے لائے ہیں، آپ تھوڑی دیر تک اس کرسی پہ بیٹھ جائیں، ہم تبرک سمجھ کے یہ کرسی یمن لے جائیں گے اور آپ کے ماننے والے اس کرسی کو چوم چوم کے آپ کی زیارت کیا کریں گے، اس کرسی سے آپ کی خوشبو لیا کریں گے۔ سید سجاد مدینہ کے بازار میں چلتے ہوئے آئے، بازار کے بیچ میں وہ سنہری کرسی، سید سجاد جب کرسی پہ بیٹھے، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، جب بازار کا رنگ دیکھا نا سید نے تو سید کی آنکھوں سے خون جاری ہونے لگا۔ مقتل مکرم والا لکھتا ہے کہ سید سجاد اتنا روئے کہ اس کرسی کے پایوں سے خون نکلنے لگا۔ 40 لوگوں نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا اٹھ جا کرسی سے، اتنا نہ رو۔ لیکن سید سجاد بازار کو دیکھ دیکھ کے روتا رہا کہ ایک دفعہ جناب عباس کے بیٹے فضل عباس نے دیکھا کہ سید سجاد کی حالت